دوستوں کو یہ ہے کہ ہم ایک اپنی اس شخصیت کو بھول گئے ہیں جس شخصیت کی وجہ سے آج یہ چمن سجا ہوا ہے. نہیں میرے بھائیوں، اس شخصیت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان کی آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، ان کے خطبات آج بھی ہمارے دلوں میں اثر پذیر ہوتے ہیں، ان کی خوشبو ہماری سانس کے اندر بسی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ ہمارے شیخ، ہمارے سرپرست، ہمارے رہبر اور ہمارے قائد حضرت مولانا فضیلت الشیخ الحاج عبدالشکور صاحب رحمانی کا میں ذکر کر رہا ہوں، رحمت اللہ علیہ. اللہ رب العالمین کی ان پر رحمتیں نازل ہوں. اقبال صاحب نے کہا نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. اور یہ مثال ہے ہمارے محترم شیخ محترم حضرت مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے. مشہور بات ہے عربی کا، وہ ہے موت العالم موت العالم. جب عالم کی موت ہوتی ہے تو گویا ایک عالم مر جاتا ہے، اور یہ صحیح ثابت ہوتا ہے ہمارے مولانا عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے. چند باتیں بتانا چاہتا ہوں میں ان کے تعلق سے. لوگ کہتے ہیں بھول گئے، ہم کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ مسجد عالیشان مسجد، یہ دارالعلوم ہے، یہ پوری جو ہے مہکتا ہوا یہ چمن، یہ ہزاروں جو ہے کہنا ہمارے پڑھے ہوئے تعلیم یافتہ بچے بچیاں، آج ان کی پڑھائی ہوئی جو ہے بچیاں نانی اور دادی بن گئی ہیں، ان کے بچے دادا اور نانا بن گئے ہیں. کیسے بھول سکتے ہیں اس شخصیت کو؟ آپ بتائیں کوئی بھول سکتا ہے اس کو؟ نہیں، ہم ان کو نہیں بھول سکتے. ان کی خصوصیات بتاتا ہوں میں آپ کو. ہماری علماء کرام نے سنے تھوڑا سا کہ نوجوان علماء کرام تقریباً 55 سے 60 سال انہوں نے سروار میں گزارے ہیں. کتنے؟ 55 سے 60 سال سروار میں گزارے ہیں. وہ تقریباً 66 یا 66 کے اندر جو ہے سروار میں تشریف لائے تھے، بالکل ینگ جوانی کے جو ایک انداز کے اندر، اور پھر عمر دراز ہو کر کے اللہ کے یہاں پر جو ہے وہ تشریف لے گئے. اتنے سال انہوں نے کیسے گزار دیے؟ کیا ایسی خصوصیات تھی؟ میں بتاؤں آپ کو، مکتب پڑھاتے تھے، مکتب. آج تو اگر میں پڑھا رہا ہوں اور صدر صاحب کا فون آ جائے، سیکریٹری صاحب کا فون آ جائے، کسی خان صاحب بلانا کے لیے آ جائے، تو مکتب پڑھاتا ہوا اٹھ کر کے میں اٹھ جاؤں گا. لیکن وہ فضیلت الشیخ مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، بڑے سے بڑا منسٹر آ جاتا تھا، کوئی بڑا سے بڑا سیاست کر آ جاتا تھا، پڑھاتے وقت اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اگر بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو بعد میں. سیاست سے ان کا تعلق تھا، یہ میرے بھائی جانتے ہیں اس کو، لیکن ایسے وقت میں پڑھاتے وقت کبھی بھی وہ اٹھ کر کے اس استقبال کے لیے وہ نہیں جاتے تھے. مختصر ایک دوسری خصوصیات کا تو میں آپ کو، کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ راستے میں کھڑے ہو کر کے وہ گپ شپ کرتے ہو، کسی سے گفتگو کرتے ہو، راستے کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہو، نیچی نظر ہے، چلے جا رہے ہیں اپنے ٹھکانے پر پہنچے ہیں، یا تو مدرسہ یا مسجد یا کوئی مخصوص جو جگہ تھی ان کی، وہاں پر وہ بیٹھتے تھے. ایک خاص بات اور تھی ان کی، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ رستے چلتے ہوئے کسی خاتون سے جو چاہے ان کی پڑھائی ہوئی ہو، انہوں نے ان کو جو ہے بچپن کے اندر پڑھایا ہو، لیکن اس سے گفتگو راستے کے اندر وہ کر لے، وہ کبھی بھی جو ہے کسی خاتون سے، کسی عورت سے راستے میں گفتگو کرتے ہی نہیں. کسی کی مجال اتنا روک بھی تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ گھر پہنچ جائے. دعا اور دم کا تو کیا تعلق ہے؟ وہ دم کرنے کے لیے تو کسی کے گھر پر نہیں جاتے تھے. یہ خصوصیات تھی میرے بھائیوں. لیکن ایک بات اور سن لو آپ، اور اچھی طریقے سے سن لو. یہ ابھی ہمارے مدنی صاحب فرما رہے تھے نا شرک کے تعلق سے. یہ شرک آتا کیسے ہے؟ شرک آتا کیسے ہے؟ یہ شرک آتا ہے عقیدت اور محبت کی وجہ سے. اگر کسی شخصیت میں آپ عقیدت اور محبت میں اس کو اتنا چڑھا دو گے
چڑھا دو گے تو پھر شرک آ جائے گا، شرک، اور اس شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ غلو سے بچو، ہلاک ہو جاؤ گے، غلو سے بچو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں، محبت کریں، عقیدت کا اظہار کریں، لیکن خدا را جو ہے ایسے محبت اور ایسی عقیدت سے بچنے کی کوشش کریں جس سے یہ خبیث بیماری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے، یعنی شرک۔ یہ مختصر باتیں تھی میری آپ حضرات سے۔ اللہ رب العالمین آپ کے یہاں تشریف لانے کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب لوگوں کا ایک مرتبہ پھر جو ہے استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔